تو وہ بندے سے کیسے محبت فرماتا ہے، یہ جاننے کے لیے، اس پہچان کے لیے میرے ذہن میں ایک واقعہ حضرت جنید بغدادی کا آیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے ایک خاص مرید سے یہ کہا کہ ایک گٹھڑی باندھی اور اس سے کہا کہ بیٹا یہ دریائے دجلہ پر لے جاؤ اور وہاں جا کے دریا کے سپرد کر دو یہ۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مرید خاص سے یہ بات کہی اور یہ بھی ساتھ کہا کہ اس کو کھولنا نہیں، اس کو دیکھنا نہیں، تو یہ اس مرید نے وہ گٹھڑی اٹھائی اور دریائے دجلہ پر چلا گیا۔ تو جب دریائے دجلہ پر پہنچ کر اس نے وہ گٹھڑی پھینکنے کی کوشش کی یا پانی میں پھینکی تو آگے سے کیا معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیا تھا کہ جب وہ گٹھڑی پھینکی تو پانی نے ایسی آگوش بنا لی، یعنی کہ ڈبویا نہیں اس کو، جیسے ماں اپنے بچے کو لیتی ہے شفقت سے، محبت سے۔ تو جب پانی نے وہ لی اور گٹھڑی وہ لہریں دور نکل گئیں لیکن اس کو ڈبویا نہیں، یہ منظر وہ دیکھ رہا تھا وہ مرید، اور اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ کیسی چیز تھی جس کو پانی نے ڈبویا بھی نہیں، اس کا وزن بھی تھا، لیکن اگر اتنی معتبر تھی جس کا پانی نے اتنا احترام کیا، آیا وہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور میرے مرشد نے اس کو پانی کے سپرد کرنے کا کیوں کہا؟ تو یہ سوال اس کے ذہن میں تھا، اور یہی لے کر اس سوال وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا شیخ میں آپ سے کبھی نہ پوچھتا، لیکن میں نے یہ جب سے منظر دیکھا ہے تو اس وقت سے میں پریشان ہوں کہ آیا کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا کہ بیٹا اب تو پوچھتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ وہ میری 36 سال کی کمائی تھی۔ میں نے ایک جامع کتاب لکھی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کے لیے وہ نافع ہوتی، تو میں نے وہ کتاب تھی جو 36 سال اس کو لگے لکھتے لکھتے، 12 سال تو اس چیز کو لکھا جب میں نے، تو وہ اس میں 12 سال گزرنے کے بعد یہ میں پہنچا کہ اب اس کے زیر زبر پیش لغات یعنی کہ کوئی اس میں کمی نہ رہ جائے۔ تو 12 سال اور گزر گئے، جب 24 سال گزر گئے اس کے بعد میں یہ موازنہ کرنے کے لیے بیٹھا، ایک طرف میں نے قرآن رکھا، دوسرے طرف میں نے وہ اپنی کتاب رکھی، تو جب اس کو دیکھا موازنہ کیا کہ ایسا کیا کوئی عمل ہے جو میں نے لکھا ہو اور قرآن کریم میں ایسا نہ ہو۔ تو لیکن میں جب 36 سال بعد اس فیصلے پر پہنچا کہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ ایسا تحفہ انہوں نے دیا امت کی اصلاح کے لیے کہ اس پر ہر وہ عمل تھا، ہمارے جو دنیاوی جو بھی مسائل ہیں، جو بیماری ہے، کوئی بھی مسائل بن سکتا ہے تو اس کا حل قرآن کریم میں ہے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وہ ایسی جامع کتاب ہمیں دی ہے، جو ایسا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا جس پر ہم عمل کریں تو یقیناً ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک درویش کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے ہادی رہنما کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس میں مرشد کامل کی بھی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں قرآن کو سمجھائے، سکھائے، اس کے رموز و اسرار و رموز سمجھائے۔ تو یقیناً ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے، اس پر ہمیں عمل